حسن صاحب، پی ٹی آئی کا حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت کو 7 دن کا وقت دیا تھا، جوڈیشل کمیشن نہ بنانے پر مذاکرات ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے دوبارہ غور کر لیتے ہیں، لیکن حکومت کمیشن کا اعلان کرے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مذاکرات ختم ہونے سے نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو اس ملک میں سوائے عوام کے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ پورے 77 سال اٹھا کے دیکھ لو، برسر اقتدار طبقہ، وہ چاہے ملازمین کے شکل میں ہو یا ووٹوں کے ڈکیت ہوں، ان کو تو نہیں، برباد تو عوام ہوئے ہیں، جن کی بربادی کا سفر بہت بھیانک ہے، مذاق نہیں۔ اپنے پرکھوں کی قبریں چھوڑ کے آنا، ان پہ آج میں جلندھر، امرتسر، لدھیانہ گیا ہوں تو میں چپا چپا گھومتا رہا، چونکہ ہم نے 3 شہروں سے مائیگریٹ کیا تھا، وہاں تو قبروں پہ اب شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں۔ کوئی بھول سکتا ہے یہ؟ مائی گرینڈ فادر ریفیوز ٹو، وہ جو کلیم شلیم کا کو، تو کسی نے کہا کہ میاں صاحب آپ یہ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یار، میں میرا کلیم دے کوئی نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے متمول خاندان تھا، کوئی راجے مہاراجے تھوڑی تھے۔ تو 80 صاحب ہوتے تھے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کون سی چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پرکھوں کی قبریں ہیں، ان کا میں کلیم کروں گا، کیا یہ ملک مجھے دے دے گا؟ تو عوام تو ڈے 1 سے نقصان کا چل رہا ہے۔ جب ملک 2 لخت ہوا، دیکھو ایک سنڈروم ہوتا ہے قوموں میں، اس طرح کے حادثے ان کی نفسیات اجاڑ دیتے ہیں۔ اللہ کرے، اور پیش رفت ہوئی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایسٹ پاکستان جو ہے بنگلہ دیش، اب وہ ایک قربت کا، انہوں نے کہا ہے کہ دفاعی طور پہ بھی یہ کریں گے وہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے پروگرام میں کھل کے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس طرح کی بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن حادثہ تھا، گزر گیا ہوگا، کس کے جانے کی بات کرتے؟ اس ملک میں نقصان صرف اور صرف عوام کا ہوتا ہے۔ ووٹوں نے جان دی نا، ٹھیک ہے، نتیجہ آج نواز صاحب وزارت عظمیٰ کا، بیٹی داماد 2 بار، مطلب ان کے نقصان نہیں ہوتے ہوں بھی تو دے آر ہیویلی کمپنسیٹڈ۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے 77% اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو بھائی وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ جب میں عوام کی بات کرتا ہوں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا ہے؟ بیسیکلی عوام ہے۔ ادروائز یہ اینٹ، پتھر، روڑے، پہاڑ، چشمے، وادیاں، فصلیں، کھیت، نالے، نالیاں، بلڈنگیں، یہ 25 کروڑ مار دو پھر یہ اس کو ملک کہے گا کوئی؟ تو پاکستان اور عوام لازم و ملزوم ہے، سو نقصان ہوا ہے اس ملک میں رہنے والوں کا، عام آدمی کا اور اس ملک کا۔ یہ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ مذاکرات ختم ہونے سے نقصان کس کو ہوگا، کسی کو بھی نہیں ہوگا، کسی کو بھی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ نقصان میں، گھاٹے میں صرف عوام، وہ تھے، وہ ہیں اور وہ رہیں گے جب تک یہاں وہی گھسی پٹی پرانی بات ہے۔ تو 35 سال پہلے کالموں میں یہی لکھتا رہا، جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی، ترجیحات اس ملک میں تبدیل نہیں ہوتی، عوام اسی طرح مظلوم جانوروں کی طرح ہانکے جاتے رہیں گے۔ چلیں آگے۔ بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں۔ جھوٹی خبر پر 3 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ پیکا ایکٹ قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا۔ سبحان اللہ بھائی، جھوٹی خبر پر دیکھو، یوسفی صاحب نے لکھا تھا کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ، دوسرا ہوتا ہے سفید جھوٹ، تیسرے ہوتے ہیں سرکاری اعداد و شمار۔ جتنے جھوٹ ہماری حکومتیں بولتی ہیں، مجھے بتاؤ، بار بار جھوٹ، اس پہ جرمانہ کس کو ہوگا، کسے قید ہوگی، کتنی ہوگی، کسے جرمانہ ہوگا، کتنا ہوگا؟ اس ملک کے مستند ترین جھوٹے اس ملک کے سیاستدان ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر جھوٹ کی ایک اور قسم دیکھو، اوکے، شرم، میں دل اپنے منہ پہ چپیڑے مارنے کو کرتا ہے، روٹی کپڑا مکان۔ اور بات سنو، کتنے سال ہو گئے اس جھوٹ کو، آج بھی بک رہا ہے۔ یہ جھوٹی خبر نہیں تھی،
یہ اور یاد رکھنا، جھوٹی خبر سے بڑا جرم ہے جھوٹا وعدہ۔ پاکستان کی ایک زمانے میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس نے سب سے بڑا جھوٹ بولا، پھر آیا اپنا نواز دور، قرض اتارو ملک سنوارو، قرض اترا ملک سنورا، آج چھوٹا بھرا لڈیاں پا رہا کہ ٹھیک ہو رہی ہے اکانومی، حالانکہ نہیں ہو رہی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، ان ساری جماعتوں کے، سب پولیٹیکل پارٹیز کے منشور رکھو سامنے، ان کو کھڑا کرو سامنے، مجھے بتاؤ اس جھوٹ کی سزا بولو، جرمانہ کتنا ہوگا، سزا کتنی ہوگی؟ اچھا، آئین بنانے والے، اس پہ عمل درآمد کتنا ہوا؟ آؤ میرے پاس پڑھی ہے کتاب آئین کی، جیڑا مرضی جس کو یہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں اس کو بھیج دو، یا وہ مجھے جوتے مارے یا میں اس کو ماروں گا۔ 10-20 اپنے کوئی دانشور اچھے پڑھے لکھے لوگ بٹھا لیں گے ساتھ۔ کتنی بار جنرل ضیاء الحق جیسے منافق نے ایک ہی بات کی، یہ آئین کیا ہے؟ چند کاغذوں پہ مشتمل، سبحان اللہ، یہ دیں گے جھوٹی خبر پہ، او بھائی کو بچہ کو ٹینیجر کو سن کے خبر دے منہ تے لکھے ہوں ہے جھوٹی ہے سچی ہے، چلتا ہے اس سوسائٹی میں، پہلے بھی چلتا تھا، اس سے پہلے بھی چلتا تھا، کون سی قیامت آ گئی پہلے؟ یہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اپنا انجام بہت بھیانک دکھائی دے رہا ہے اور اسے روک کوئی نہیں سکتا، دیر سے بیر ہو سکتی ہے، رکے گا نہیں۔ چلیں بالکل ٹھیک۔ نیکسٹ حسن صاحب، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کیے بغیر قرضوں کے بوجھ سے چھٹکارا مشکل ہے، قرض لینا برا نہیں، صحیح استعمال ضروری ہے۔ بات اچھی کی ہے اورنگزیب نے کہ لیکن اس ملک کو گھر کسی نے سمجھا نہیں، جس کی چونچ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ اتنی سی بوٹی ہے اس ملک کی اتارتا ہے، جن کے جبڑے ہیں بڑے بڑے، ان کی بار جائیدادیں ہیں، بار چلے چلے جاتے ہیں، سارا فٹ ہے، وہ پرچے اتار لیتے ہیں۔ اس ملک کو گھر سمجھا ہی نہیں گیا، تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ یہ مصرع میرا نہیں ہے بی بی، کسی خوبصورت شاعر کا ہے، نام یاد نہیں آ رہا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر جب تک صحیح نہیں ہوتا تو 77 سال میں تو ہوا نہیں، اب کر لو، وہ ہونا نہیں، ہونا نہیں۔ زندگی میں گھر ہو، معاشرہ ہو، حکومتیں ہوں، ملک ہوں، بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ ہے انصاف، اور انصاف صرف وہ نہیں ہے جو جتھے تکڑی لا کے بیٹھے ہوں دے، وہ نہیں، ہر طرح کا انصاف، معاشی انصاف، عدالتی انصاف، سماجی انصاف، طبقاتی انصاف، سورا نہیں سیلریڈ لوگوں کے پیچھے ان کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، یہ باقی جن سے لینا پڑتا ہے، لینا ہوتا ہے اصلی۔ یہ ایف بی آر کے چیئرمین نے میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن پہلے یہ بات کی ہے کہ پتہ نہیں کتنے کھرب کھا جاتے ہیں، ان سے وصولی نہیں ہوتی۔ اچھا، سو گھر جو ہے یہ، اور قرض جو ہے، ایک اور بات ذہن میں رکھنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جتنا بڑا صنعت کار ہوگا اتنا ہی بڑا مقروض بھی ہوگا۔ اصل چیز ہوتی ہے حرام کھانا، اپنے کام سے انصاف نہ کرنا، وہ بھی حرام کھانے کی، اپنا گھر ٹھیک کرنا۔ اچھا، تو یہ ملک جو ہے اس کی ذہنیت کتنی گندی ہے ہمارے لوگوں کی، غور سے سننا مریم جی، اور اس پہ گھر جا کے ماتم کرنا، تھوڑا سا رو لینا۔ ہمارے سیاستدانوں سے لے کے سوچ ہے، 1 پیج 2 چیزیں ہوتی ہیں، 1 پیج سن لیندے ہیں انہوں نے ٹما، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا بیچ رہے ہیں، 1 پیج پہ ہیں، اوہ 1 پیج پہ 2 نہیں، کیا کیا ہونا چاہیے سنو۔ عوام، نمبر 1 عدلیہ، افواج، انتظامیہ، مقننہ، پروفیسرز، یہ جو ایجوکیشن کے، بزنس کمیونٹی،
जब तक ये सब के सब एक पेज पे नहीं होंगे, कोई बड़े से बड़ा फन्ने खान भी इस मुल्क में मौसम बहार के लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। देखो सुनो, कहते हैं ना, हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन निवाला खाने के वक्त, ठोसने के वक्त इनका एक पेज पे होना जरूरी होता है। अच्छा, अब चलो आगे। मुक्का, यूं, ताकत के सिंबल्स। शमशीर जन क्या होता है? पूरा हाथ। ये तो बिल्कुल बात सुनो, 25 करोड़ का रेवड़ है। 2 कुव्वतों के सेम पेज पे होने से कख भी नहीं होगा। वो फारेग आपका दिमाग, ब्रेन हेमरेज हुआ के साथ सारे जिस्म का खत्म। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक। वो कार्डियक अरेस्ट हुआ, दिल बंद, सब कुछ बंद। कैंसर किसी एक उज़्व को हुआ, पूरा जिस्म फना। यही हाल मशीन का है। आला से आला मशीन के भी 1-2 पुर्जे अगर बिहेव ना कर रहे हो, पूरी मशीन का बेड़ा गर्क होगा। तो हमारे तो जो सो कॉल्ड लीडर्स, ये वो पता नहीं है लीडर्स हैं, ये कौन लोग हैं? सेम पेज। अच्छा भाई, तुसी 2 जने सेम पेज ते की कर लोगे? करो, नहीं हो सकता। सेहतमंद जिस्म का एक एक उज़्व अपने हिस्से का काम ठीक कर रहा हो, सेम पेज पे हो, फिर कहानी बनेगी। इससे ज्यादा मकाना ख्याल ही कोई नहीं। कि जितने भी पुर्जे हैं इस मुल्क के, इस मशीन के, इंसानी बदन भी एक मशीन की तरह है। इंसानी माशरा, एक मुल्क भी एक मशीन की तरह होता है। तो कोई पुर्जा अपने ठिकाने ते है ही नहीं। है उत्थे बड़े है, उत्थे बड़े है, उत्थे बड़े है, उत्थे ना हराम ना फलाना, उनको कोई पता ही नहीं है। हलाल और हराम की तमीज़ कोई नहीं है। भाषण सुन लो, लेक्चर सुन लो, जो इनकी तकरीरें हैं, इनके वाज हैं, वो सुन लो। अदरवाइज प्रैक्टिकली क्या है? तो ये इन अ कंट्री लाइक दिस, अपना घर ठीक किए बगैर कर्जों का, बात तो ठीक है। और ये भी ठीक है कि कर्ज लेना बुरा नहीं है। सेम पेज, द इंटायर नेशन, मशीन का हर पुर्जा अपनी अपनी जगह ठीक चल रहा हो, सेम पेज पे सारे होंगे, तो सारों की फलाह बहबूद होगी। और याद रखना, मैं कोई सोशलिस्ट वगैरह को उस तरह का नहीं हूं। जिंदगी में ऊंच नीच होती है। आपको अल्लाह ने टैलेंट दिया है, मुझे नहीं दिया है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, फाइन। लेकिन हम बराबर शराबर नहीं हैं, ये गलत प्रोपेगेंडा है। मैं मतलब जो रूहानी लीडर्स हैं हमारे, अल्लाह माफ़ करे, पैगंबरों से शुरू करके नीचे तक, मैं तो उनका बराबर नहीं हो सकता। मैं तो किसी साइंटिस्ट के बराबर नहीं हो सकता। बराबरी सिर्फ एक चीज में है, व्हेन इट कम्स टू द बेसिक नीड्स। भूख गरीब को भी लगती है, बच्चे उसके भी होते हैं, वो स्टेट के बच्चे होते हैं, उनको भी पढ़ने का मौका दो, उनको भी साफ सुथरी लिविंग दो, वो जानवर न रहें। बात आगे चलो यार, मेरी